وقت کی نزاکت، آپ کی تھکان کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، بس مختصر سی حاضری، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں۔ اللہ آپ کے مال میں، جان میں، ذوق میں برکت عطا فرمائے۔ آپ الحمدللہ زندہ دلی کا اور اپنی محبتوں کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تھوڑا سمٹ کے آگے میرے پاس آؤ انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو بس ایک مذاکرہ ہے کہ ہم نے اتنی دیر بات سنی، آپس میں مشورہ کر لیں کیا کھویا کیا پایا۔ گھر سے بے گھر ہو کر، اتنا پریشان ہو کر، مسیریوں پر بیٹھنے والے، صوفوں پہ بیٹھنے والے، چٹائیوں پہ بیٹھ کر آپ نے یہاں کس کے لیے بیٹھ کے دکھایا، اور جس کے لیے بیٹھے اسے پایا بھی کہ نہیں پایا؟ درود شریف پڑھ لیں سارے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں اپنی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کی فکر کرنے کے لیے یہاں اللہ نے لا کے بٹھایا۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے، یہاں تو آپ سودا سلف لینے کے لیے آتے ہو، ضروریات زندگی لینے کے لیے آتے ہو، لیکن آپ نے آج اپنے آنے کا انداز ہی بدل دیا۔ آپ یہاں سودا سلف لینے نہیں آئے بلکہ اللہ کی محبت لینے کے لیے آئے۔ جگہ بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہیں، چہرے بھی وہی ہیں، لیکن آپ نے اپنی پہچان کا اور آپ نے یہاں آنے کا انداز ہی بدل دیا۔ دعا کرو جس کی محبت لینے کے لیے آئے وہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ اس کی محبت پیسے سے نہیں ملتی، دولت سے نہیں ملتی، عہدے سے نہیں ملتی۔ وہ تو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماوے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمارے سے بھلائی کا ارادہ فرما لیں، اور اللہ اپنے غصے کو ہمارے پہ ٹھنڈا کر دیں۔ اللہ کی ناراضگیاں اللہ ہمارے پہ ختم کر دے۔ بھائی یہ ناراضگیاں چل رہی ہیں، بے موسم کا موسمی حالات پیدا کرنا، اور اسی طریقے سے یہ سموک، یہ پریشانیاں، راستے کی رکاوٹ، دشواریاں۔ بڑے فرماتے ہیں کہ دن کے اندر بارش ہو ہے تو اللہ کا حکم، کہتے ہیں لوگ اسے زحمت کہتے ہیں، اور رات کے اندر جو بارش ہو یہ رحمت ہوتی ہے، تاکہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے پہ، ذریعہ معاش کمانے میں تو کہ انسان کو دقت نہیں ہوتی۔ رات کو سناٹا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برسات کی صورت میں رم جم ہوتی ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد درخت تازہ، پھل تازہ، کھیتیاں تازہ، اور پانی کی قلت عام ہو جاتی ہے، نحوست قدورتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ رات کے اندھیرے میں بارشوں کو برسا کر کھیتیوں میں برکت دیتا ہے، اللہ اس وقت ہمارے دلوں پہ میری رحمت اور سکینہ برسا کر اللہ ہمارے دلوں کی کھیتیوں کو آباد فرما دے۔ موضوع تو میرا کچھ اور تھا، لیکن رنگ بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے، اپنی بھی تھکان اور آپ کی بھی تھکان کو دیکھ کر اس موضوع کو میں تھوڑا سا چھپاتا ہوں، تاکہ آنے والے وقتوں میں میرا تو آنا جانا ہی رہتا ہے۔ مجھے تو بار بار یوں لگتا ہے کہ حضرت بھائی حافظ صدیق صاحب جو میرے سگے بھائیوں میں شکل میں، عقل میں اور لباس میں اور جسے میں تقریباً برابر ہی لگتے ہیں، یہ 19-20 کا فرق ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
تو یہ محبت بہت، ان کی والدہ محترمہ بہت زیادہ میرے سے پیار کرتی ہیں، تو میں جب بھی یہاں آتا ہوں اپنی ماں کے حق میں دعائیں کر کے جاتا ہوں، اور یہ محبت یہاں کھینچ کے لاتی ہے۔ وگرنہ تقریباً آج 10-11 دن گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے، اور ارادہ یہ تھا کہ میرا بہت پیارا دوست آج فوت ہوا، اس کا جنازہ تھا، اب صبح اس کی دعا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ شامل ہو جاؤں۔ پھر یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آج یہاں ہوں، کل رات کو ملتان میں پروگرام ہے، جاؤں تو پھر واپس کیسے آؤں، پرسوں حیدرآباد میں پروگرام ہے، پھر ترسوں پھر جمعہ کے پیر محل کے اندر پڑھانا ہے، تو بس یہ بھاگ دوڑ چل رہی ہے۔ کل اس بھاگ دوڑ پر مجھے بڑی تھکن بھی تھی اور پریشانی بھی تھی، کیونکہ کل 3-4 پروگرام تھے، آج بھی یہ تیسرا پتہ نہیں چوتھا پروگرام ہے، کل بھی 3-4 پروگرام تھے، تو ہر بندہ کہتا کھانا یہاں نہیں وہاں کھانا یہاں نہیں وہاں، تو رات کو 1:30 بج گئے، ہماری تقریریں ختم ہو گئی لیکن وہاں ہی ختم نہیں، پتہ نہیں کھانا کھانا۔ پھر ایک اللہ کے ولی نے کھڑے ہو کے بات کی، اور اس بات سے مجھے بڑی تسلی ہوئی، پھر میں نے اپنے آپ کو ان تھکان سے بے پرواہ کر دیا۔ تو اللہ والے کہہ رہے تھے قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نامہ اعمال اللہ کہے گا پکڑو اور اسے پڑھو، اور کچھ لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کیا کر کے آیا، فرمایا یہ خطبہ یہ علماء، اللہ کو اپنی ڈائریاں پکڑا دیں گے۔ اللہ ایک دن بھی فارغ نہیں تھا، جہاں جاتا تیرے نبی کی سیرت سناتا تھا، تیرے توحید کے پھلیرے سناتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ڈائری دیکھ لے، ایک دن بھی گھر نہیں ٹکے، ایک دن بھی بستر پہ نہیں ٹکے، راتوں کو بے آرام ہوئے، دن کے اجالے میں کبھی سفر، کبھی رات کے اندھیرے میں۔ اب یہاں سے میرے گھر کا راستہ تقریباً 6.5 گھنٹے کا ہے، کب کھانا کھاؤں گا، کب جاؤں گا، کب پہنچوں گا، اور پھر میں نے کچھ گھر انتظام کر کے پھر دوبارہ ملتان واپس آنا ہے، تو یہ بھی تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں میری اس وقت ٹانگ نہ بالکل ایک جواب دی بیٹھی، گھٹنے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا پڑا، ورم بھی کافی ہے، تو بس حضرات ایک سہارے سے لے کے چلتے۔ میں کہتا ہوں اللہ بستر کا سہارا نہ دینا، اپنا سہارا دینا۔ جس دن منجی نے سہارا دینا شروع کر دیا تو پھر پیشاب بے ٹائم آوے گا، پخانہ بے ٹائم آوے گا، بھوک بے ٹائم لگے گی، اور یقین کرو ان ضرورتوں میں کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہ ہوگا۔ اپنے آپ کو چلاتے رہو، دکھاتے رہو، اللہ کو دکھاتے رہو، اپنی کارکردگی اللہ کو دکھاؤ، بندوں کو نہیں دکھاؤ۔ بندے کبھی راضی نہیں، نہ کوئی نہ ماں بھی راضی نہیں ہوگی، باپ بھی راضی نہیں ہوگی، تو کہ بس ٹھیک ہے میں کیا کروں، تو میری اولاد ہے۔ بیوی کا تو سوال ہی پیدا نہیں، خوش نصیب ہے وہ مقدروں والا آج کے دور میں جسے بیوی شکر کرنے والی مل گئی۔ نہیں تو پرانے پپے جتنے بیٹھے نے بجا کے دیکھ لو، تو کہے گا بس بھائی نو آپ پوچھتا ہے، بس چپ کر جا، چپ کر جاؤ، سارے سب کا ہی حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں نے گھر اور کردار کے نقشے بدلنے تھے وہ چیزیں غائب ہو گئی، اور جن چیزوں نے کردار میں زندگی کے خوشگوار لمحات میں بگاڑ لے کے آنا تھا وہ چیزیں عام ہو گئی۔ پردوں سے بھی گھر خوشحال ہوتے ہیں، قالینوں سے، بستروں سے، کرسیوں سے، اور اس ڈرائنگ سے اور ساز و سامان سے کبھی گھر بنے؟ کئی ایسے گھر ہیں کہ جنہوں نے ایسے بنائے اور دروازے پہ کتے باندھے، پردیس میں بیٹھے ہوئے 20 سال پلٹ کے نام نہیں لیتے۔ گھر تو خاندان سے بستا ہے، اور خاندان کردار، خاندان کا کردار، اس کے خاندان کی، اس کی برادری کی، اس کی قوم کی، اگر خاندان کے کردار اچھے ہوں تو صدیوں تک لوگ ماں باپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ اگر نہ آپ کے سامنے ہی ہیں، کئی لوگ ایسے آپ کی زندگی میں گزرے ہوں گے کہ جن کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، ان کا خاندان بھی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یار 30 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، پتہ نہیں بچا بھی ہوگا کہ نہیں بچا ہوگا، اس کا کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا، اولاد بس جانے دے، ہم نے خود دیکھی ایسی تھی، ہر وقت گھر میں سے آوازیں آئی تھیں۔ لوگ میرے عزیزوں زندگی کو نہیں بھولتے، باتوں کو نہیں بھولتے، مرنے کے 200 سال کے بعد بھی باتیں یاد رہتی ہیں۔ اپنی زندگی کا کردار ایسا سنبھال کے چلے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا وجود نظر نہ آئے، تمہارا کردار ہر ایک کی آنکھ میں نظر آئے۔ میرا آج ہمارے ہاں جتنی محنت ہو رہی ہے اس محنت کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ناکامی کی صورت میں آ رہا ہے، کامیابی کی صورت میں نہیں۔ بچوں کو کتنا پڑھایا اور ان کے پڑھانے میں کیا کچھ نہیں خرچ کیا، لیکن ناکامی کی صورت میں ان کی کو فائدہ ملا نہیں ملا۔ اگر اس فائدہ ملا تو وہ اپنے لیے کر رہا، آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔
اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کے، اپنے خاندان کے، آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا کا بے وقوف ترین آدمی وہ انسان ہے جو کہہ رہا ہے بچوں کے لیے کر کے جا رہا، بچوں کے لیے کر کے جا رہا، ان کا گھر بنا دیا، ان کی دکان بنا دی، ان کا مکان بنا دیا، ان کا مستقبل بنا دیا، اپنے لیے قبر کی ایک دری بھی ساتھ نہیں لے کے گیا میرا۔ آپ کو پتہ ہے انہی چونکوں میں دریاں بچھیں گی آپ کی میری، انہی چونکوں میں آپ کی میری دریاں بچھیں گی، اور 4 گبرو جوان، ہر ایک بچے کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، اور رات کا مرا پڑا ہوگا، صبح 9 بج جائیں گے اور یوں بیٹھے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کفن کا کیا کرنا؟ کہ گا ماں تو پوچھ لے، کفن کا کیا کرنا؟ مجھے کیا پوچھے؟ چاچا بیٹا۔ اس حرام زادے نے کبھی زندگی میں چاچے کو نہیں پوچھا۔ باپ کے کفن کی باری چاچے کو پوچھ لے، ماں کے پوچھ لے، ابے کو پوچھ لے، اور روٹی کون دے گا؟ یا بیٹھے بڑے۔ اب تجھے جہاں تیرے باپ کی میت پہ خرچے کا وقت ہے، اب بڑے یاد آ گئے۔ نکاح والے 50 نام ہوتے تھے نکاح شادی والے کارڈ کے اوپر، 50 نام، ماسی کے، پھپھی کے، تائے کے، نانے کے۔ اب تو کہتے ہیں نہیں، بس میرا نام ہوگا میری یار کا اور میری لگائی کا نام ہوگا، بس اور کسی کا نہیں ہوگا۔ بھائی مر گیا، اولاد کو کارڈ نہیں بھیجیں گے۔ ماں مر گئی، ماں کی بھانجوں بھتیجوں کو کارڈ نہیں بھیجا۔ اللے تھللے کنجر، ناچنے والے، گانے والے، بے حیا، بد کردار، جو تیری لگائی کی تصویروں کو بنا بنا کے رات کو مزے سے بستروں میں دیکھیں گے، انہیں روٹی کھلاوے گا۔ ساتھ سگا چاچا بیٹھا ہوگا، اسے کوئی نہیں پوچھے گا، اور یار کے کندھے پہ کہے گا یار کوئی چیز کی کمی تے نہیں۔ رشتوں کا معیار اتنا پھیکا پڑ گیا۔ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات سے کرنی ہیں۔ تقریروں کا مجھے شوق نہیں، بہت زندگی میں تقریریں کر لی، کچھ باتیں میں نے آپ حضرات سے کرنی ہیں۔ آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ کچھ پایا ہے آپ نے؟ جب دنیا کے اندر آئے تھے تیری تو اولاد نہیں تھی، خوشیاں منانے والا کون تھا؟ خوشیاں منانے والا کون تھا؟ تیری دادی، تیرے مامے، تیرے چاچے، تیرے تائے، تیری پھپھیاں۔ بے شرم، تیری پیدائش کے اوپر سب نے خوشیاں منائی، اپنی خوشی پر تو نے ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں رکھا۔ تیری ہر خوشی پر انہوں نے اپنا حلال مال قربان کیا، تیری زندگی میں ایک خوشی آئی تو نے اس پر کچھ ان کا خیال ہی نہ کیا۔ یہ تائے، یہ چاچے بڑا گڑا رشتہ ہے، بہت اہم اور محبت والا یہ مامے۔ ان کو اپنے خاندان میں ذرا آگے آگے پیش رکھا کرو، ایسے جیسے صحرے پہ لڑیاں ہوا کرتی ہیں۔ ان کی بد دعائیں بھی دعائیں بن کے لگتی ہیں، کیونکہ یہ باپ جائے اور ماں جائیں۔ بے شک ان کی زبان کے الفاظ الٹے پلٹ ہیں، لیکن خون تو ایک ہی رگ میں دوڑ رہا ہے نا، جو تیرا خون وہ انہی کا خون ہے۔ ہم نے رشتے ناتوں کو ترجیح دینا چھوڑ دی، اور ہم نے یاریوں پر ماں کو بھائی کے، باپ کو بھائی کے تانے دیے۔ اس سے اچھے تو میرے یار ہی تھے، دیکھ شادی میں 5000 لکھوا کے گئے، لیکن میرے بیٹے تو نے اس 500 کے نوٹ کے اندر مٹھاس دیکھی، اور اس 1000 کے نوٹ کے اندر حرام زدگی نہیں دیکھی۔ پتہ نہیں کس کا حق کھا کر، کس کا حق دبا کر، کس کا حق مار کے لایا۔ جو 500 روپے تھے کہ وہ گھی کے ڈبے اور صندوق میں سے نکال کے لایا، نوٹ تو پرانا تھا لیکن اس میں خوشبو حلال کے مال کی آ رہی تھی میرے آگے۔ آپ حضرات ایک غلطی کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دیں۔ یقین کریں ان نسلوں، ان گھروں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے رشک کریں گے۔ آپ اپنی دکانوں کو جلدی بند کریں، مغرب تک دکانیں بند کریں۔ جو اللہ رات 9 بجے رزق دیتا ہے وہ اللہ صبح دینے پہ قادر نہیں ہے۔ روزی کما رہے ہیں حلال کا، لیکن انداز بدلے ہوئے ہیں۔ عصر مغرب کی درمیان کا وقت جو ہے وہ التجاؤں اور دعاؤں کا وقت ہے، کمائی کا وقت نہیں ہے۔ عصر یا مغرب اپنی دکان بند کر دی بس۔ پھر وہ بچہ، اس کی اٹکھیلیاں، اس کا پیار،
کبھی باپ نے بیٹے کا کان پکڑا، کبھی بیٹے نے باپ کا کان پکڑا، کبھی اس کی چیز لے کے چھپا لی، کبھی رضائی میں رکھ دی، کبھی خود چھپ گیا، کبھی اسے چھپا دیا، کبھی اپنی چادر اس پہ ڈال دی، اس کی چادر اپنے پہ ڈال، بابا کو ڈھونڈ لے، بابا کو ڈھونڈ لے۔ بچپن میں پاس بیٹھ کے کہتا تھا بابا کو ڈھونڈ لے، بابا کو ڈھونڈ لے، اب بڑھاپے میں کہہ رہا ہے اولاد ڈھونڈ لے، اولاد ڈھونڈ لے، نظر ہی کوئی نہیں آ رہی۔ آپ کے مزاج کے اندر تلخیاں کیوں آئیں؟ اولاد کی وجہ سے نہیں، قلت معاش کی وجہ سے نہیں، کام کر 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 کے تھک گئے، اب آپ کے پاس وقت ہی نہیں۔ شادی کے اوپر کتنا بڑا احمق ہے، شادی پر 50 لاکھ روپے خرچہ کیا، باپ کا بال بال قرض کے اندر بین دیا، اور خربی قرضہ بھائیوں سے، اپنے ماموں سے، ماں کے آگے ماں کے ہاتھ پھلوائے۔ لیکن اتنا بد نصیب ہے، شادی کر کے 50 لاکھ خرچ کر کے بیوی گھر میں لایا، ساری زندگی اس سے مسکرانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کون سے جلسے میں کون سے ایسے مولوی صاحب نہیں تھے جس سے پانی پڑوا کے دم کر کے بیوی کو نہ پلایا ہو، بچہ ہو بچہ ہو، ساری زندگی رو رو کے بچہ مانگا، دیا ہی اللہ نے ایک، اس کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، اس سے کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا، گھر کے اندر تاجے باجے میوزک رکھے ہوئے ہیں اور سگی اولاد ہے، منہ لگنے کو تیار نہیں، منہ لگانے کو تیار نہیں۔ یہ کمائی کی ہم نے؟ 20 سال پہلے اولاد دیکھ کے ماں باپ کے سر یوں اونچے ہوتے تھے، اور میرے بچوں کے شاہ یہ ہے میرا پوت، ماشاءاللہ یہ میرا پوت۔ اور آج کوئی باپ اپنی اولاد کا تعارف بہت کم، 100 میں سے 5%، 95%۔ بیٹا کیا کر رہا؟ آپ ہی پوچھ لیں اس سے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محنتوں کی ناکامیوں کا نتیجہ آپ کی اولاد کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ ہاتھ جڑوا لو، پیر پکڑوا لو، اپنے گھروں میں وقت دو اپنے گھروں میں۔ کل تک تمہارے بچے باغی تھے، اگر اب بھی تمہیں خیال نہ آیا، پرسوں تمہاری بچیاں بھی باغی ہو جائیں گی، اور ہو رہی ہیں۔ آج بیٹی باپ کے گلے ماں سے کر کے کہتی ہے، ہر وقت ہی بولتا رہتا ہے، میرا تو دل کرتا ہے میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ یہ بیٹی اتنا بڑا بول رہی ہے جس کو سن کر پہاڑ لرز جائیں، آسمان زمین پہ گر جائے۔ آپ اپنے کپڑوں میں اور موبائلوں میں موٹر سائیکلوں کی چمک میں لگے ہوئے، آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر کیا ہو رہا ہے؟ تم روٹی کو چوچی کہتے ہو؟ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے کا موبائل، بیٹی کے پاس 1.5 لاکھ روپے کا ہے۔ اگر آپ کے پاس میرے عزیزوں ایک موبائل ہے، وہ ایسی جگہ پہ سگنل نہیں کھینچتا، تو تیری بچی کے پاس ڈیوائس ہے۔ اگر آپ بے حیائی کے نقشے رات کو بٹنوں پہ بدلتے ہو، تو بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت نہیں سنتی، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں۔ یہ تنگ لباس پہننا، میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے چھوٹا لباس پہننا شروع کیا، اس لباس نے اللہ کی قسم، امریکہ کی کیا، گھر میرا ہو امریکہ بے حیائی پھیلائے، گھر میرا ہو یورپی دنیا فحاشی پھیلائے؟ نہیں، بھائیوں نے تنگ لباس پہنے اور بہنوں نے ان کو دیکھ کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ آج بھائی بہن کو سمجھاتا کہ تو میرے آگے بولی نا، بتاؤں تو ایسا کیا تھا، بتاؤں؟ اتنی کردار کشی ہوئی، راتوں کو ماں چپکے سے کمرے میں بڑھ کے بیٹی کے آگے دوپٹہ رکھ کے کہہ رہی، خدا واسطے عزت بچا لیے، تیری مہربانی عزت بچا لیے، دیکھ لے تو نے یوں کرا، میں زہر کھا لوں گی، میں یوں کھا لوں گی۔ یہ نوبت آنی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ باپ 4 دن سے گھر میں روٹی نہیں کھا رہا، اسے پتہ بیٹی کا قدم اٹھنے والا ہے۔ قرآن بھی وہی، ایمان بھی وہی، دین بھی وہی، اسلام وہی، تربیتوں میں فرق آیا پڑا۔ آج بھی تمہارے خیرپور میں ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں کے اوپر پرندہ بھی سوچ سمجھ کے بیٹھتا ہے، اور کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے دروازوں کے اوپر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو علاقے کے اندر کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ بھائیو، اپنا گھر بچاؤ، چڑیا سے عقل پکڑ لو، خدا کی قسم تن کا جوڑ کے آشیانہ بناتی ہے، وہ شام کو اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہے۔ چڑیا بھی میرے عزیزوں 2 دفعہ گھر پھیرا مارتی ہے، انسان تو 1 دفعہ نہیں مارتا۔ تم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟
اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے گھروں کے اندر سیرت سیدہ عائشہ لے کے آؤ، اپنے گھر میں سیرت سیدہ خدیجہ لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کے تذکرے آپ کی، تاکہ ہماری بچیوں کو پتہ لگے کہ ہم کن کی نسلیں، کن کی اولادیں ہیں، ہمارے بڑے کون ہیں۔ بیٹی میری ہو اور مائیکل جیکسن کی قبر میں تصویریں لگوائے۔ وہ ایک وہ کون تھا، وہ سدھو کون وہ مرا، ہماری بچیوں کی قبر میں تصویریں لگی ہوئی، غیرت جاگی ہے۔ ناچنے والیوں کی تصویریں بھائیوں کے موبائلوں میں، اور بہن کیا مطلب ہے رابعہ بصری بنے گی۔ اپنے گھروں کے نقشے بدلو۔ یا آج کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے جو پروگرام ہوا، اور سارے علاقے والوں نے یا چند حضرات نے حافظ صاحب کی منہ دیکھی جو حصہ لیا ہے، آپ اس محنت کو ضائع، ہر بندہ میرے سمیت بہت بھاری خرچہ لے کے گئے یہاں سے، اور روٹی بھی کھا کے گئے اور نخرے بھی کر کے گئے۔ تمہیں آپ کو خیال آتا کہ نہیں آتا؟ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، اتنے خرچے جلسوں پہ، 10 لاکھ روپے جلسوں پہ خرچ ہو رہا ہے، ایک بندہ بھی توبہ کر کے نہیں جا رہا۔ کوئی امید بتاؤ۔ دانت ہلنے لگ گئے، جوانی میں دانت ٹوٹ گئے، 25 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے۔